الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. حضرات دوستوں بھائیوں، سننے والی معززات سامعات ماؤ بہن، آج کا جمعہ نماز کے متعلق ہے۔ نماز کے بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کا عام طور پہ بیان نہیں کیا جاتا۔ مثلاً دوسری رکعت میں یا تیسری کے اگر کوئی شامل ہوتا ہے یا پہلی میں اور اس کا امام کے ساتھ قیام نہیں ہوتا ہے، امام کے ساتھ اس کا قیام نہیں ہوتا تو پھر کیا رکوع میں مل جائے تو کیا اس کی رکعت ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ اسے کہتے ہیں مسبوق، جس سے امام سبقت لے گیا وہ آگے نکل گیا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ پورا ایک رکن رہ گیا ہے، پورا ایک رکن رہ گیا یعنی قیام اس نے کیے ہی، پھر اس کی قرات کی رہ گئی جو تمام کے نزدیک فرض ہے، یعنی جتنے مکاتب فکر ہیں ان کے نزدیک قیام فرض ہے۔ قیام نماز کا رکن اور فرض ہے، قرات بھی فرض ہے۔ اختلاف صرف اس میں ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ فرض ہے کہ نہیں۔ بعض نے اس کو واجب کہہ دی، بعض نے کہا کہ امام کے پیچھے ہو، امام پڑھ رہا ہو، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ امام کے پیچھے اگر آدمی ہو، امام کیا کر رہا ہے پھر آدمی نہ پڑھے،
بس اتنی سی بات ہے. دو اہم چیزیں رہ گی نماز کی. اگر آپ رکوع میں شامل ہوتے ہیں، نہ آپ کی قرات ہوئی اور نہ آپ کا قیام ہوا، تو پھر رکعت کیسے ہو سکتی ہے؟ بعض نے یہ کہا کیونکہ نماز کا رکعت کا اکثر حصہ ادا کر لیے، یہ رکوع دو انہوں نے اس نے ادا کر لیے، سجدے دو ادا کر لیے، تو اس لیے اس کی رکعت ہو جاتی ہے. حالانکہ دو اہم رکن رہ گئے اور دلیل ان کے پاس دو دلیلیں ہیں. ان دونوں دلیلوں میں آج گفتگو کروں گا. حدیث جو بیان کرتا ہے اس کو اس حدیث کا سارا پس منظر اس کے سامنے ہونا چاہیے، تب وہ بیان کر سکتا ہے. آپ نے بہت سے ایسے افراد دیکھے ہوں گے، علماء میں بھی شامل ہیں، کہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں، پس منظر یہ بتاتے ہیں کس وقت کی کون سی حدیث ہے. ایک تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ وہ رکوع میں شامل ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ، اور وہ ایسے ملے کہ سب سے پہلے ہی رکوع کر لیا. آپ رکوع میں تھے تو انہوں نے سب سے پہلے رکوع کر لیا، یعنی ابھی انہوں نے قیام نہیں کیا امام کے ساتھ، صف میں نہیں ملے. اکیلے بندے کی تو نماز ہی نہیں ہوتی. اگر اکیلا آدمی پیچھے ہو، اکیلے آدمی کی کوئی صف نہیں ہوتی. ذہن میں رکھیں، اگر آپ اکیلے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، تو آگے سے ایک آدمی کو کھینچ لیں، اپنے ساتھ کھڑا کریں، آپ صف بنائیں. دو آدمیوں سے کم صف نہیں ہوتی. یعنی آپ امام کے پیچھے ہیں تو ایک آدمی کی صف نہیں ہوتی. اسی لیے جب صرف دو آدمی ہو، ایک امام ہو ایک مقتدی، تو وہ ساتھ کھڑا کرے گا، امام بائیں سائڈ پہ اور مقتدی دائیں سائڈ پہ. وجہ یہ ہے کہ اکیلے کی صف نہیں ہوتی امام کو چھوڑ کے، امام تو اکیلا ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک تو یہ کیا کہ اکیلے وہ پیچھے سے شامل ہوئے، وہاں ان کی رکعت ان کی صف ہی نہیں تھی. یہ لوگ نہیں بتاتے، جب یہ حدیث بتاتے ہیں ان کی صف کوئی نہیں تھی، تو گویا ان کی وہاں نماز شروع نہیں ہوئی. تو وہاں سے انہوں نے رکوع کر لیا. تو رکوع کر کے وہ پھر آ کے شامل ہوئے صف میں. تو آپ نے پھر انہیں یہ فرمایا تھا کہ زادک اللہ بحسن، اللہ تجھے حرص میں شوق میں زیادہ کرے، لیکن لا تعید، دوبارہ نہیں کرنا. یہ عین دال جو لفظ ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے تین معنی بنتے ہیں. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ دوبارہ نہیں کرنا، آدھا یعید دوہرانا نہیں ہے، یعنی کرنا نہیں دوبارہ. ایک ہوتا ہے آدھا یعود، دوبارہ لوٹنا نہیں ہے، یعنی ہو گیا. اور تیسرا اس کا معنی ہوتا ہے شمار کرنا. آدھا یعود سے اگر اس کو پڑھیں تو بعض احباب نے یہ صیغہ ہی غلط پڑھ دی ہے. انہوں نے لا تبود کہہ دیا کہ یہی تیری یہ رکعت ہو گئی، اگلی رکعت دوبارہ نہیں پڑھنی. حالانکہ یہ لفظ ہے لا تعید، کہ دوبارہ یہ کام نہیں کرنا. کہ سب سے پہلے شامل ہو گئے ہیں آپ اور وہاں نماز شروع کر لی ہے، اکیلے آدمی کی صف نہیں ہوتی، تو یہ نماز ہی شروع نہیں ہوئی. اس لیے نماز پڑھنی ہے تو صف میں آگے پڑھنی. اصل اس کا مطلب یہ ہے لا تعید، یعنی دوبارہ یہ کام نہیں کرنا. اللہ تیرے شوق کو زیادہ ہے. شوق تو یہ تھا کہ میں رکوع میں مل جاؤں، لیکن خلاف ورزی یہ ہوئی کہ سب سے پہلے ہی مل گئے. یہ حدیث کا صاف لفظ ہے کہ وہ سب سے پہلے ملے تھے. تو یہ بیان نہیں کرتے، وہ ایک ٹکڑا اٹھا کے اپنی مطلب اور جی رکوع والی نماز ہو گئی، یعنی جو رکوع میں شامل ہو اس کی نماز ہو گئی اپنی طرف سے، نہ اس کی کوئی دلیل ہے اور کچھ. وہ ایک اتنا ٹکڑا اٹھایا کہ یہ نہیں بتایا انہوں نے کیا کیا. وہ سب سے پہلے رکوع میں آ گئے تھے، یعنی رکوع کر لیا تھا انہوں نے، نماز شروع کر لی. سب سے پہلے تو رکوع، نماز ہی نہیں ہوتی. اور پھر وہ نماز کس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تیرے شوق میں زیادہ کرے. تو یہ شوق تھا کہ رکوع اور مل جائے، رکعت تو پڑھنی ہے نہیں. تو یعنی یہ کام نہیں کرنا، صف میں شامل ہو کے پھر نماز شروع کرنی. اصل یہ چیز ایک تو یہ دلیل پیش کرتے. دوسری یہ دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک رکعۃ فقد ادرک رکعۃ، جس نے رکوع پا لیا اس نے نماز پا لی. یہ حدیث پیش کرتے ہیں. اس کا بھی مطلب نہیں لوگوں کو سمجھا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے آپ نے فرمایا من ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، ومن ادرک
رکعۃ من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح، جس نے صبح کے سورج نکلنے سے پہلے ایک رکعت پالی. صبح کی کتنی رکعت ہوتی ہے؟ 2. ایک رکعت پالی گویا اس نے صبح پالی. اور اسی حدیث میں ہے کہ جس نے عصر کی ایک رکعت پڑھ لی سورج غروب ہونے سے پہلے، چاہے سورج بعد میں غروب ہو جائے، تو اس نے عصر پا لی. تو اس میں یہ کہا لکھا ہے کہ ساری عصر ہی اس نے وقت میں پڑھی، یعنی قضا ہی کی ادا کی. اسی طرح اس حدیث کا مطلب کہ جس نے رکوع حاصل کر لیا گویا وہ نماز میں شامل ہو گیا. رکعت تو ہوئی نہیں، ایک اس کا قیام رہ گیا، ایک اس کی قرات رہ گئی. اگر امام قرات بھی کر رہا ہو پھر بھی یہی مسئلہ ہے. جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ امام کے پیچھے ہو تو کیسے پڑھیں؟ انہوں نے فرمایا اپنے دل میں پڑھ لو. یعنی خاموش. اصل تو امام کے پیچھے پڑھنے سے منع اس لیے کیا گیا کہ امام کو تشویش ہوتی ہے. اگر سارے پڑھیں گے اونچی آواز سے تو امام کو تشویش ہوگی. امام قرات کر رہا ہے، آپ خاموشی سے پڑھیں گے جس کی آواز نہ آئے. اصل یہ مسئلہ تھا. اس مسئلے کو اٹھا کے کہیں لگا دیا. لوگوں نے کہہ دیا نہیں امام کے پیچھے پڑھنے نہیں، جو رکوع میں شامل ہو اس کی رکعت ہوگی. غلط مطلب لوگوں کو بتایا اور لوگ آج تک اس پہ یقین کرتے ہیں. یہ مسئلہ یہ ہے کہ عربی نہیں آتی. پہلی بات بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جو بیان کرتے ہیں عربی نہیں آتی، سیاق و سباق نہیں آتا کسی حدیث کا، پھر اس کا پس منظر کا نہیں پتا ہوتا. جیسے ایک مشہور حدیث لوگوں میں ہو گئی کہ جی حضرت عمار کو آپ نے فرمایا تھا، عمار بن یاسر کو، کہ تقتلک الفئۃ الباغیہ، تو تجھے باغی جماعت قتل کرے گی. تو اس کا لوگوں نے پتہ نہیں کیا مطلب نکال لیا. حالانکہ عربی میں باغیہ کا معنی ہوتا ہے تلاش کرنے والا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رمضان میں ہر روز فرشتے آواز لگاتے ہیں یا باغی الخیر اکثر اقبل و یا باغی الشر اکثر، اے نیکی کے طلب کرنے والے، تلاش کرنے والے، تو نیکی میں آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار، برائی کے تلاش کرنے والے، تو رک جا. تو باغی کا معنی کہاں لکھا ہے کہ صرف جو اللہ رسول کا مخالف ہو؟ باغی کا معنی تلاش کرنے والے. یبتغون من فضل اللہ، قرآن کہتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سورہ حشر. یبتغون من فضل اللہ، سورہ المزمل. اصل میں عربی نہیں آتی ہوتی، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ باتیں ساری شروع کر دی اور میڈیا پہ مشہور ہوگی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ حضرت معاویہ وہ تلاش کر رہے تھے ناحق خون جو حضرت عثمان کا بہایا گیا، اس کا قصاص مانگ رہے، تو باغیہ کہہ دیا گیا کوئی مسئلہ ہے. آج بھی جو حق تلاش کرے یا کوئی کرے تو اس کو باغی کہہ دیتے ہیں، اس میں کوئی حق نہیں. جو ہم باغی لفظ استعمال کرتے ہیں وہ عربی میں نہیں ہوتا جو ہم سمجھتے ہیں کہ باغی ہو گیا. بس اس کی مثال ایک کو دیتا ہوں. ہم کہتے ہیں جلوس نکالا، حالانکہ جلوس کا معنی ہے بیٹھنا، لیکن ہم جب ہم اس معنی میں کرتے ہیں کہ نکلنا، نعرے لگانا، مطالبات کرنا، حالانکہ اس کا معنی تو اس کو ہوتا ہے مشی، المشی چلنا اس کو کہتے ہیں. تو یہ ہم نے جلوس کا معنی رکھ دیا چلنا، حالانکہ عربی میں اس کا معنی کیا ہے بیٹھنا. تو اسی طرح یہ باغیہ، یہ میں نے اس کے پس منظر میں یہ میں نے بات کر دی ہے کہ ہم عربی نہیں جانتے، چونکہ عربی کے الفاظ نہیں جانتے، معنی نہیں جانتے. اور بہت سے یوٹیوبر اور بڑے پھرتے ہیں لوگ، ان کو عربی کی اصل معنی کا نہیں پتا، جس کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. جیسے میں نے عمار بن یاسر والی حدیث اور یہ حدیث پڑھ کے وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ امیر معاویہ جو تھے وہ جہنم والے تھے. اور لوگ یہ نوجوان طبقہ بڑی جلدی گمراہ ہو جاتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کس پس منظر میں وہ آپ نے حدیث فرمائی تھی. غزوہ خندق کی بات ہے یہ جو عمار بن یاسر والی، کہ خندق کھود رہے تھے، اس کو خطاب کرنا دیے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے عربی نہ آنے کی وجہ سے، لغت نہ آنے کی وجہ سے، صرف نہ آنے کی وجہ سے، پس منظر کا علم نہ ہونے کی وجہ سے آدمی ایک حدیث پڑھ کے یا ایک آیت پڑھ کے کبھی کبھی گمراہ بھی ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسا اوقات بندہ ایسی بات کر دیتا ہے اس کو اس کے گناہ کا علم نہیں ہوتا ہے، ایسا کرنا اس ایک کلمے کی وجہ سے گناہ میں گر جاتا ہے. تو یہ نماز کے بارے میں فتویٰ لگانا جس نے رکوع کر لیا اس کی نماز ہوگی، اس کی رکعت وہ نہیں پڑے گا، یہ تو کہیں بھی نہیں آیا. زندگی میں کوئی ایک نماز ہو کر کے اس کو پورا پاتے کیوں جائے، کسی ایک صحابی کی کسی بھی نہیں.
بس یہ ہے اختلاف جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ امام کے پیچھے جب امام قرات کر رہا ہو تو آہستہ پڑھنا ہے کہ اونچی آواز سے پڑھ سکتے، بس اتنا مسئلہ ہے۔ اس کو پکڑ کے لے گئے کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی امام کے پیچھے۔ اور ہمارے جو معاشرے میں ہمارے احناف بھائی ہیں، حنفی بھائی ہیں، اہل سنت جنہیں کہتے ہیں، انہوں نے جو اس مسئلے کو اٹھا کے کہیں تو کہیں پہنچا دیا۔ ساری زندگی ہوگی نماز میں سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھتے، خاص طور پہ آخری 2 رکعت میں پڑھتے نہیں، کہتے امام کی قرات من کان لہ امام فقرات الامام قرات لہ، جس کی امام قرات اور امام کو ہو، امام کا پڑھنا ان کا ہوتا ہے۔ تو اصل یہ چیز ہے کہ امام جو پڑھتا ہے پہلی جسے دعائے استفتاح کہتے ہیں، کیا مقتدی پڑھتا ہے کہ تو وہ امام کا پڑھنا کیوں نہیں کافی ہوتا؟ امام اللہ اکبر قرات کہتے ہیں پڑھ لے، تو قرات الامام لہ قرات ان کا معنی اس کا غلط ہی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا صلاۃ علی من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی حاضری ہوتی۔ اور ہمارے مولوی اٹھ کے گئے کہ نہیں امام کی جو ہوگی وہ ہوگی، تو امام پڑھتا ہے دعائے استفتاح، مقتدی پڑھتا ہے کہ امام اللہ اکبر کہتا ہے، مقتدی کہتا ہے کہ نہیں؟ امام وہاں رکوع میں تسبیحات پڑھتا ہے کہ نہیں؟ اس کو بھی قرات ہی کہتے ہیں۔ قرات کا مطلب بھی سمجھ لیا گیا صرف سورہ فاتحہ۔ قرات کا معنی تو ہوتا ہے پڑھنا، وہ چاہے اللہ اکبر کہے، چاہے سمع اللہ لمن حمدہ کہے، چاہے سبحان ربی العظیم کہے، چاہے سبحان ربی الاعلی کہے، چاہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک وتعالی جدک لا الہ غیرک کہے، وہ بھی قرات ہی ہے۔ تو امام کے پیچھے دعائے استفتاح کیوں پڑھتے ہیں اگر امام کی قرات ہی کافی؟ ایک اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ چاہے امام قرات کر رہا ہو تو امام کی قرات کے دوران کیوں پڑھتے ہیں؟ پھر وضو کے بعد آپ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پڑھ لیتا ہے اس کے لیے جنت کے 7 دروازے آسمان پہ کھول دیے جاتے ہیں رحمت کے۔ تو وہ کیوں پڑھتے ہیں کلمہ شہادت جب امام قرات کر رہا ہو؟ پھر امام کے ساتھ شامل امام قرات کر رہا ہے، پیچھے کہ اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ کہنا ہے کہ نہیں؟ اب یا تو آپ کچھ بھی نہ پڑھیں، آپ نہ بسم اللہ پڑھے وضو کے شروع میں جب امام قرات کر رہا ہو، آپ نہ کلمہ شہادت پڑھے، نہ اللہم اجعلنی من التوابین پڑھے، نہ مسجد میں داخل ہوتے دعا پڑھے۔ امام قرات کر رہے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے اللہم افتح لی ابواب رحمتک یا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب کل ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یہ بھی نہ پڑھے، صرف سورہ فاتحہ کو ٹارگٹ کیوں؟ صرف اس لیے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنت سے لوگوں کو دور کرنا اور کچھ بھی مقصد ہے، اپنے اماموں کو سچا کرنا۔ میرا مولوی سچا ہو جائے، حدیث جہاں بدلی جائے، میرا مسلک سچا ہو، حدیث قرآن کی اہمیت کیا ہے، اور باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے۔ ترمذی شریف گول ہے، اس کے شروع میں تقریر ترمذی لکھی ہے ایک بہت بڑے عالم نے، اور علم کا فائدہ بھی تب ہوتا ہے جب وہ علم اللہ رسول کے مطابق، اگر مطابق نہیں ہے آپ چاہے جتنے بھی فاضل اور افضل اور اجل آدمی ہے آپ کی کوئی قدرت نہیں۔ بیع خیار کا مسئلہ ہے، بیع خیار کسے کہتے ہیں کہ میں آپ کو چیز بیچ رہا ہوں، آپ مجھے چیز مجھ سے خرید رہے ہیں۔ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا حدیث ہے۔ مجلس سے رخصت ہونے سے پہلے جانے سے پہلے اگر کوئی چاہے تو وہ بیع کینسل کر دے، تجارت کہہ دے کہ مجھے پسند نہیں ہے، چاہے بات ہو چکی ہو حدیث کہ دونوں کو اختیار ہے، بیچنے والا بھی انکار کر سکتا ہے سودا کرنے کے بعد، یہ بھی مجلس ہے، ابھی مجلس وہی ہے، اور جس نے لی ہے وہ بھی انکار کر سکتا ہے نہیں میں نے لی ہے، مجھے موافق نہیں ہے، میرے لیے ٹھیک نہیں۔ تو یہ بحث کرتے ہیں، اور اس مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہی خیال ہے جو حدیث کے مطابق، اور آپ سارے پڑھے لکھے ہیں، میں ان مسائل کو اس لیے نہیں ذکر کرتا کہ کسی مسئلے کو نیچے دکھانا ہے، اللہ قسم یہ تو ہے ہی، کیونکہ میں خود کسی مسلک کا ماننے والا نہیں ہوں، صرف لوگوں کے سامنے چہرے دکھانے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ یہ کرتے ہیں، بجائے میرے مسلک یہ مسلک میں کہہ رہا ہوں یہ کرتے ہیں
جیسے ہم نے کہا تھا اس دن کہ جی ابھی بادل دیکھتے ہیں تو مغرب کے ساتھ ہی شہید پڑھ لیتے، کسی حدیث میں نہیں ہے۔ بادل دیکھ کے زور کے ساتھ اثری پڑھ لیتے، مذاق سمجھتے ہیں ہم نماز کو۔ اور نماز الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ایک بھی حدیث ہے کسی کے پاس؟ کوئی حدیث نہیں ہے بارش کے متعلق کہ بارش ہو رہی ہو تو ایک ہی وقت میں دونوں نمازیں پڑھ لو۔ وہاں واضح الفاظ الا صلوا فی رحالکم، اذان میں کہے جائیں گے حی علی الصلاۃ کی جگہ حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ کی جگہ الا صلوا فی الرحال کہیں گے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے انہوں نے ایسے ہی کیا تھا، جمعے کا دن تھا، انہوں نے کہا کہو مؤذن کو کہو الا صلوا فی رحالکم، فی رحالکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ تو لوگوں نے اس پہ تنقید کی، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں لوگوں کو کیچڑ میں چلنے پہ مجبور کروں، نماز ہو جاتی ہے، آپ گھر پڑھ لیں اگر بارش کا مسئلہ ہے، کم از کم دو نمازوں کو تو نہ ملے، جس چیز کی حدیث دلیل کوئی نہیں۔ اور ہمارے ساتھی بھی مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں آپ ایسے مسئلے کیوں بیان کرتے ہیں؟ بھی غلطی میری ہو یا کسی کی ہو، غلطی ہوتی ہے۔ ہم نے مسلکوں کو پوچھنا تھوڑا ہے، یہاں تو مسلکوں کے نام پہ مناظرے اسلام آ جاتے ہیں۔ مناظرے اسلام ہے جس نے زندگی میں ایک کو بھی کلمہ نہیں پڑھا ہے وہ بھی مناظرے اسلام، اور یہ مسلکوں کے مناظرے ہے، کوئی آل حدیث کا ہے، کوئی دیوبند کا ہے، کوئی بریلیوں کا ہے، کوئی اہل تشیع کا ہے، کوئی بھی ان میں اسلام کی بات نہیں کرتا۔ اور جو اسلام کی بات کرنے والا تھا اس پہ تو فتوے لگا دیے جو پچھلے مہینے آئے، اور جس نے لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہو اس پہ تو فتوے ہمارے مسلکوں کے مولویوں نے لگائے ہیں، جن کو الگ سے بے کا نہیں پتا، جن کی اپنی بکت ہی کوئی نہیں ہے۔ مسلکوں کے یہ ہے مناظر، اسلام کے مناظر وہ ہوتے ہیں جو صرف اسلام کی طرف دعوت ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ آل حدیث ہو جاؤ، یہ نہیں کہتے بریلی ہو جاؤ، یہ نہیں کہتے میرے پیر کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ، یہ نہیں کہتے بغداد کے پیر والے بن جاؤ، نہیں، وہ کہتے ہیں اللہ رسول کے بن جاؤ۔ مسلکوں کی بنیاد پہ تو لوگوں کو قتل کیا گیا۔ تو انہوں نے پھر تقریر ترمذی میں مولانا محمود الحسن دیوبندی ہیں، انہوں نے لکھ دیا کہ الحق والانصاف ان الترجیح فی هذه المسألة للشافعی ونحن مقلدون يجب علينا تقلید امامنا ابی حنیفہ، کہ مسئلہ وہی ہے جو امام شافعی نے کہا حدیث کے مطابق، لیکن چونکہ ہم مقلد ہیں ہم پہ امام ابو حنیفہ کی تقلید واجب ہے۔ پیدا کیا ایسے تم ساری زندگی پڑھتے رہے، کامل بھی ہے، سب کچھ ہے، دلائل میں اگر دیکھا کہ ہمارا امام ہار رہا ہے تو نہیں ہم امام کی تقلید کریں گے، ایمان ہے۔ اور ہم اسے انہیں کہتے ہیں شیخ الہند، تو پتہ نہیں کیا کچھ، جیسے قرآن میں لکھا ہے کہ حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، کہ 2 سال پورے دودھ پلاؤ، یہی رضاعت ہے جو مکمل کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان میں قرآن کا ترجمہ چھپتا ہے، اس پہ حاشیہ لگایا جاتا ہے، شبیر احمد عثمانی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ قرآن میں تو 2 سال ہی، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2.5 سال ان کے پاس کوئی دلیل ہو، اور قرآن سے بڑی بھی کوئی دلیل ہوتی ہے؟ ہمارے امام بڑے ہو گئے قرآن سے، حدیث سے، اور ان میں وحی اترتی رہی۔ کون سا ایسا امام ہے جس میں وحی اتری؟ نام لے ذرا کسی امام کا، اللہ کی قسم جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد کسی پہ نبی کسی پہ فرشتہ آتا ہے تو اللہ کے قسم گمراہ ہے۔ میری بات غلط ہو سکتی ہے، قرآن کی بات غلط ہو سکتی ہے، کسی اور کی بات غلط ہو سکتی ہے، یہاں بعد میں سختی ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہم کون سا خطا سے پاک؟ لاکھوں ہر قدم میں غلطیاں کرتے ہیں۔ بات اس کی ہوتی ہے جس کو اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا۔ اے پیغمبر، دنیا میں ہر بندہ گنہگار ہو سکتا ہے، ہم نے آپ کے پچھلے گناہ چھوڑے ہیں، بعد والے ان کی بات بھی وقت ہے۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون
کہ مومن مرد ہو یا عورت اس کی حالت کیا ہوتی ہے جب اللہ رسول کی بات آ جائے اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے, اپنا اختیار کوئی ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, کہ اے پیغمبر رب اپنی ذات کی قسم کھاتا ہے. رب کریم کس کی قسم کھاتے ہیں؟ کیوں جی ماں لگتا ہے بات سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے بولنے کے لیے رکھا. آپ کو پتہ ہے میں کتنی مشکل سے آتا ہوں. آپ سمجھتے ہوں گے کہ بڑے خوش خوش آتے ہیں. کتنی ذمہ داریاں مجھ پہ, اپنے قوم کی بھی ذمہ داری ہے سب کچھ, صرف یہ جتلانے کے لیے نہیں کہ میں بہت احسان کرتا ہوں, یہ اللہ کا فضل ہے. ورنہ ہمیں آنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ایسی بے نہیں کرتے ہیں. کچھ تو سونے کے لیے آتے ہیں, اللہ کا فضل ہے. کچھ اس وقت آتے ہیں جب 5-10 منٹ رہ جاتے ہیں. کیوں جی ایسے ہی ہوتا ہے. اور جب اللہ رسول, اللہ نے کتنی کیا قسم کھائی, اپنی ذات کی قسم. اللہ کبھی قسم کھاتا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی, رات کی قسم, دن کی قسم, انسانوں کی قسم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. سورج کی قسم, چاند کی قسم, صبح کی قسم, شام کی قسم, انسان کی قسم, جانوں کی قسم. کبھی کہا لا اقسم بہذا البلد, میں قسم کھاتا ہوں امن والے شہر, انت حل بہذا البلد, اے پیغمبر جس شہر میں تو رہنے والا ہے اس کی قسم. کبھی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, انجیر کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, امن والے شہر مکہ کی قسم. اللہ نے قسمیں اٹھائیں, لیکن اللہ نے جب اپنی ذات کی قسم صرف 2 مرتبہ اٹھائی, صرف 2 مرتبہ. پورے قرآن کے ہاتھوں اٹھ جائیں, 2 جگہ پہ اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے. ایک قیامت کے بارے میں اور ایک پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کے لیے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, قسم ہے تیرے رب کی ذات کی. رب نے اپنے لیے قسم نہیں کھائی, اپنی توحید کے لیے نہیں, رب کریم نے قسم اٹھائی ہے تو قیامت کے لیے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, قسم ہے تیرے رب کی ذات کی, ہم ضرور قیامت کے دن ان سے پوچھیں گے, تمام سے پوچھیں گے. اور دوسری قسم کھائی ہے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا بڑا مقام ہوگا جس کے لیے رب کریم اپنی ذات کی قسم کرتا ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے پیغمبر رب اپنی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہے جو تجھے بڑا نہیں مانتا, تیرے فیصلوں کو نہیں مانتا, رب کریم اسے مومن نہیں مانتا. یہاں مسئلوں کو پوچھتے ہیں, آج یہاں ماننے ہیں, یہاں ماننے مفتیوں سے پوچھتے ہیں. اور وہ مفتی جو کہتا ہے لال کتاب میں لکھا ہے, نیلی کتاب میں لکھا ہے, ان سے پوچھتے ہیں. جب مخصوص فرقوں والے ہیں, کسی نے پگڑی باندھی ہے سبز رنگ کی, فرقوں کی طرف بلانے والے, اللہ کی مار ہو ان لوگوں پہ جو فرقے کے نام پہ مار جو مارتے ہیں. بڑے بڑے مدرس سے, بڑی بڑی مسجدیں, بڑی بڑی مسندیں, بڑے بڑے ادارے فرقوں کے نام پہ رکھے گئے. کہتے ہیں آل حدیث کے نام کا, یہ جی بریلویوں کے نام کا, دیوبندیوں کے نام کا, اہل تشیع کے نام کا, جن کو سیوں کا نہیں پتا. اہل تشیع کہتا ہے, تشیع تو لفظ ہی کوئی نہیں, تشیع تو مضارع کا صیغہ ہے جس کا معنی مشغول ہونا, لفظ ہی اہل تشیع ہوتا ہے. لفظ بولنے نہیں آتے مولویوں کو, اللہ کی قسم, فرقوں والوں کو, اور فرقے بنائے ہوئے. رب کعبہ کی قسم ہے, اٹھائیں کسی مولوی کو میرے مقابلے میں لائیں. کوئی پاکستان کا, دنیا اسلام کا کوئی فرقہ پرست مولوی آئے, ذرا بات کرے اپنے فرقوں کی, ہم بات کریں اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ جائے بنا ہی کوئی نہیں. لوگ اس پہ غصہ کرتے ہیں, لوگوں کو غصہ آتا ہے ہمارے پیروں کو, ہمارے مرشدوں کو, ہمارے
ہمارے فرقوں کو، ہمارے مولویوں کو، ہمارے مفتیوں کو، ہمارے مسلکوں کو، ہمارے منہجوں کو، ہماری جماعتوں کو، ہمارے راستوں کو یہ برا کہتے ہیں۔ اللہ کی قسم، جو راستہ حضرت رسول اللہ کے علاوہ ہو راستہ گمراہی کا راستہ، کل بدعۃ ضلالہ۔ رسول کائنات فرمائے ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے صحیح بات، بہترین بات اگر ہے تو اللہ کی کتاب، اور بہترین طریقہ اگر کائنات میں ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وشر الامور محدثاتها، اور سب سے برا طریقہ، برا کام، نئے کام دین پہ اپنی طرف سے کر لینا، جماعتیں بنا لینا، بیٹھے لینا، ایک مسجد پہ بیٹھا ہے نیچے اور کمینہ اوپر۔ یہ اتنے سخت لفظ اس لیے کہ جو میرے محمد کریم کے مقابلے میں آتا ہے اس کی کوئی بغض نہیں، اور میرا باپ ہو، میرا دادا ہو، میرا خاندان ہو، جو حضرت رسول کریم کے مقابلے کا ہے، اس کے مقابلے میں ان کے آتا ہے، اس کی کوئی بغض ہے ہی نہیں، اس سے زیادہ کمینہ کوئی ہے، چاہے وہ بارش ہو، سفید داڑھی والا ہو، عمر میں زیادہ ہو، علم میں زیادہ ہو، جس کو لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ اس کی بیعت کر کے بیڑا پار ہو جائے، اس سے زیادہ کمینہ کائنات میں کوئی ہے؟ لوگوں کو بتاتے کیوں نہیں کہ یہ فرقے دین میں نہیں ہے؟ فرقہ سہروردیہ، فرقہ چشتیہ، فرقہ جعفریہ، فرقہ قادریہ، فرقہ اہل حدیث، فرقہ دیوبندیہ، فرقہ بریلیہ، فرقہ اہل تشیع، اسماعیلیہ، امامیہ، ساری گمراہی۔ حق وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا قول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی نماز پڑھی ہے صرف وہی نماز۔ اتنے لوگوں نے کہا رب العزت مکھیاں مارنا، میرے رسول نے ساری زندگی ایک نماز بھی رب العزت کے بغیر نہیں پڑھی ہے، آپ اس کو مکھیاں مار رہے ہیں؟ میں ان ہاتھوں پہ قربان جاؤں جو محمد کریم کے ہیں۔ میرے رسول نے فرمایا، ابن عمر کہتے ہیں جو بندہ ایک مرتبہ رب العزت کرتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور ہم نے اس کو مکھیوں سے تشبیہ دے دی۔ ایک روایت آتی ہے نا، اس امام نے کہا کہ کیا تم اڑنے لگے ہو؟ ان کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے نا، اس نے رب العزت کیا، ہاتھ اٹھائے، رب العزت کا معنی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ اس نے کہا کیا اڑنے لگے تھے؟ اس نے کہا اگر پہلی مرتبہ نہیں اڑا تو بعد میں کیسے اڑ سکتا ہوں؟ کسی نے کہا جی بت رکھے ہوئے تھے، اسی پہ آ جاتے ہیں ذرا۔ اور بت کہاں تھے؟ مکے میں۔ نماز باجماعت فرض کہاں ہوئی ہے؟ مدینے میں۔ بت کہاں سے آ گئے؟ جھوٹی دلیلیں، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی برہان، نہ کوئی سلطان، صرف دعوے خالی۔ آئیے ہم سے بات کیجیے، نہ کوئی گالی، نہ تشریح، نہ نشانہ، نہ کسی مسلک کو پوجنا۔ ہم بات کرتے ہیں اللہ رسول کی دلائل کے ساتھ کرتے ہیں۔ انسان ہم بھی ہیں، لیکن یہ فخر ہے کل قیامت کے دن زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، قبر اپنی اپنی ہے۔ کل قیامت کے دن لوگ آئیں گے اپنے اپنے اماموں کو لے کے، اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے جس کے لیے رب کریم نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 239 احادیث رفع الیدین کی صحیح حدیث، احادیث 18 صحابی، 5 احادیث صرف صحیح بخاری میں، 6 احادیث صرف مسلم میں، ستہ سے لے کے ساری کتابوں میں حدیث میں کوئی حدیث کی کتاب ہی نہیں ہے جس میں رب العزت کی حدیث کا ہو، اور ہم نے اسے مذاق بنا دیا۔ کسی کی مسجد میں جا کے کر لیا تو وہ دیکھتا ہے اور طریقے سے، اور تو اور جن کو ہم مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، 11ویں سرکار کو مانتے ہیں، کیوں نہیں جن کے نام کی 11ویں دیتے ہیں؟ ان کی کتاب اٹھائیں، بنیاد الطالبین،
اس میں کیا امام صاحب کے بارے میں نہیں ہے، حضرت پیر صاحب کے بارے میں کہ وہ بھی روٹی ظاہر کیا کرتے تھے. لوگ نے پیر صاحب کرتے تھے، وہ بھی پیر صاحب ہمارے جیسے تھے. پیر صاحب اللہ رسول کے ماننے والے تھے. انہوں نے یہ تو نہیں دیکھنا تھا پاکستان کے مولوی اور مفتی کیا کہتا ہے یا کوفے کا امام کیا کہتا ہے. پیر صاحب اللہ والے تھے، اسی لیے اللہ نے ان کا نام زندہ رکھا ہے، جنہوں نے اللہ کے نام کو زندہ رکھا. رکعت ہو جاتی ہے جس کی، رکعت نہیں ہوتی جو رکوع میں ملتا ہے. لوگوں نے ایسی مسئلہ بنا دیا. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے. امام پڑھ رہا ہو نہ پڑھ رہا ہو، اکیلا ہو مبتلی ہو، امام پہ ڈپینڈ نہیں ہے اس کی کیا باقی افعال. اور جو آپ رکوع کرتے وہ بھی امام کو کرنے دیں، آپ سائڈ پہ بیٹھے بس. اگر امام کے پیچھے چلنا، امام کو سجدہ کرنے دیں، آپ سائڈ پہ بیٹھے. وضو امام کو کرنے دیں، سارے امام کے جو سنت ہے پیچھے اس امام کے، تو امام کو سب کچھ کرنے دیں. آپ کیوں کرتے ہیں؟ اگر وضو آپ کا ہے، قیام آپ کا ہے، تکبیر تحریمہ آپ کی ہے، رکوع آپ کا ہے، سجدہ آپ کا ہے، سلام آپ کا ہے، تشہد آپ کا ہے، تو قرات آپ کی کیوں نہیں ہے؟ نہیں، قرات امام کر لیتا ہے. امام نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، یا امام کو تنخواہ دیتے ہیں یا دانے دیتے ہیں کہ آپ کی جب پہ سورہ فاتحہ پڑھتے رہے. ویسے بڑے قائل ہیں جی فاتحہ پڑھو، مر جائے اس پہ بھی پڑھو، اور اپنی زندگی میں تو پڑھ لو، مرنے کے بعد تو اللہ دیکھے گا قبر کے حالات. یہ بات صحیح ہے کہ رسول کائنات نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم کی حدیث قدسی، حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کا فرمان و قرآن کا حصہ نہ ہو. ایک حدیث خفی ہوتی ہے، ایک حدیث جلی ہوتی ہے. وحی جلی ہوتی ہے، ایک وحی خفی ہوتی ہے. وحی جلی وہ ہے جو قرآن کریم ہے، اور وحی خفی وہ ہے جو محمد رسول اللہ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی میں آیا ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر، میرے سونے پیغمبر، کائنات کے تاجور، کائنات کے رہبر، مکہ کے در یتیم، آمنہ کے لال، عبداللہ کے بیٹے لخت جگر، فاطمہ کے بابا، حسنین کے نانا، علی المرتضی کے سسر، ابو بکر عمر کے داماد، عثمان کے سسر، ابو العاص کے سسر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی بات پہ ساری کائنات قربان. کیوں جی؟ حرمت رسول پہ. اب جو جان قربان کرنے والے وہ حدیث سن لے ذرا. ہم تو کھوکھلی باتیں کرتے ہیں نا کہ جس کے نام کا نعرہ لگایا اسی کے خنجر گھونپ دیے، منہ بغل میں چھری، منہ میں، جس کے ساتھ چلے اسی کو مروا دیا. جیسے مسلم بن عقیل کوفے پہنچے تو 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی. عشاء کی نماز کے بعد صرف ایک لڑکا رہ گیا ہے. رسول اللہ کا نام استعمال کرتے ہیں میرے بھائیوں. رسول اللہ کی حدیث پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے. جس کی ذات سے پیار ہو اس کی بات سے پیار ہوتا ہے. رسول کائنات کی حدیث سن لیں. اللہ کریم نے فرمایا، اللہ کی ذات سے تو بڑی کوئی ذات نہیں، فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو تقسیم کر دیا ہے اپنے اور بندے کے درمیان. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں، اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، میں کہتا ہوں تعریف اللہ کے لیے جو جہانوں کو پالنے والا ہے نا ان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ آسمان میں اپنے فرشتوں میں کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کر دی. جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے اثنا علی عبدی، مجھ پہ میرے بندے نے میری تعریف کی. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، قیامت کا مالک تو ہی ہے، تو آگے سے اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ تصور کریں، آسمانوں پہ فرشتوں میں کہتے ہیں جس چیز سے ہم نفرت کرتے ہیں اس کی تعریف اللہ تعالیٰ آسمان میں بیٹھ کے کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، اللہ کہتا ہے جو پڑھتا ہے اس کا نام میں اپنی مجلس میں لیتا ہوں. مجد علی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کر دی کہ دنیا کا مالک تو ہے ہی ہے، رب العالمین ہے، رحمان رحیم بھی ہے، مہربان نہایت رحم کرنے والا. اب یہ بھی کہہ دیا کہ کائنات کا مالک، قیامت کا مالک بھی میرا رب ہے.
تو اللہ کہتا ہے مجد ادری عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کری، شان بیان کی۔ جب اللہ کہتا ہے یا جناب وہ یہ کرسے ادھر صراط مستقیم آخر تک، تو اللہ کہتا ہے آدھی نماز میرے بندے کی ہے، آدھی میرے لیے۔ میرا بندہ جو یہ کلمات پڑھے گا، جو مانگے گا، میں اسے عطا کروں گا۔ ہم نے اس فاتحہ سے لوگوں کو کتنا دور رکھا، کیوں جی امام کے پیچھے نہیں پڑھنی؟ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ دلائل ہی کوئی نہیں۔ میرے رسول نے فرمایا، اور میں 2 حدیثیں ذکر کروں گا، آپ میں سے جو ختم نبوت کے ماننے والے ہیں وہ ذرا ہاتھ اٹھائیں گے کہ لا صلاۃ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ رسول نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی رسول کی حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز نہیں ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ جیسے رسول اللہ کے بعد کسی نبی کا کوئی وجود نہیں ہے، اسی طرح کوئی بھی بندہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے۔ جو لا نبی کہا ہے وہ میرے نبی نے کہا ہے، لا صلاۃ بھی میرے نبی نے کہا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ ٹائم ختم ہو گیا، وہ پلیز ذرا پیچھے کر دیں 4 منٹ، وہ آگے آپ نے کر دی، شاید میرے لیے رکھی بھی آپ۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔